السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان کا میرے پاس کال آیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب میری عمر 35 سال ہے، میری اب شادی ہونے والی ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی کی ملاقات کے بعد جو غسل کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میاں بیوی جب ملاقات کرتے ہیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو مجھے فکر ہوئی کہ غسل کا طریقہ آپ سے پوچھوں، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا اب تک تم نے غسل نہیں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو صرف نہانے کو غسل سمجھتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ غسل کیا کچھ الگ ہوتا ہے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے۔ بہرحال میں نے اس کو غسل کا طریقہ بتایا۔ آپ سوچئے ذرا کہ 35 سال اس کی عمر ہو چکی ہے اور اس کو اب تک غسل کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں تھا۔ تو میں نے پوچھا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بولا نماز پڑھتا تھا، تو میں تو بس نہا کے نماز پڑھ لیتا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جن کو غسل کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا۔ میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو بہت لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں جن کو وضو کا، غسل کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں، کتنے ہم اپنی زندگی میں مگن ہو گئے ہیں کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار ہمیں غسل کا طریقہ نہیں پتا، وضو کا طریقہ نہیں پتا، نماز کا طریقہ نہیں پتا، اور یہ احساس ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا کہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ بھی غسل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے تو آج اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ حالانکہ آلریڈی میں بہت ساری کلپس بنا چکا ہوں، لیکن آج جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے لگا کہ یہ کلپ مجھے پھر بنانا چاہیے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کا غسل ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا وضو بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور جب آپ کا وضو نہیں ہوگا، غسل کے بغیر وضو مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا غسل ٹھیک ہے تو پھر وضو بھی ٹھیک ہوگا۔ غسل کے بغیر آپ کا وضو، نماز، کوئی بھی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ بغیر غسل کے نماز پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے۔ اسی لیے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مسنون طریقہ غسل کرنے کا بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جب نہانے کے لیے باتھ روم جائیں گے یا کہیں بھی آپ نہا رہے ہیں، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ کے بدن پر اگر کسی جگہ ناپاکی لگی ہے تو اس ناپاکی کو صاف کیجئے پانی سے۔ مان لیجئے یہاں پر کوئی ناپاکی لگی ہے تو میں مگے سے پانی لے کے اس جگہ پانی ڈالوں گا، وہ ناپاکی کو صاف کروں گا۔ پھر جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے ہی وضو کیجئے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی آپ نے وضو کر لیا۔ اب مگے سے پانی لیجئے اور سب سے پہلے سر پر ڈالیے، پھر اس کے بعد رائٹ کاندھے پر ڈالیے، پھر اس کے بعد لیفٹ کاندھے پر ڈالیے، ٹھیک ہے؟ اور باڈی کو مل مل کے دھوئیے۔ یہ ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ۔ پھر اسی طرح آپ ملتے رہیے اور اتنا پانی اپنے بدن پر بہائیے کہ آپ کی باڈی کا کوئی بھی حصہ پانی کے پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ تو یہ ہے مسنون طریقہ غسل کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اب غسل میں کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ فرائض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غسل کے اندر وہ چیزیں جو اگر ہم نے کر لیں تو ہمارا غسل ہو جائے گا، اور کچھ چیزیں سنتیں ہوتی ہیں غسل کے اندر کہ اگر آپ نے یہ چیزیں کر لی تو غسل کرنے میں ثواب بڑھ جائے گا کیونکہ آپ نے غسل سنت طریقے پر کیا ہے۔ لیکن اگر یہ سنتیں چھوٹ جائیں تو غسل ہو جاتا ہے۔ اگر فرض مکمل ہو جائے ہیں غسل کے تو غسل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب غسل کے فرائض کتنے ہیں آئیے وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا۔ اگر آپ روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ کو ایسے غرغرہ نہیں کرنا پانی سے، صرف نارمل کلی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ کلی کیجئے آپ۔ پھر ناک میں پانی ڈالیے 3 مرتبہ۔ پانی اتنی اوپر تک ناک میں ڈالیے کہ پانی نرم ہڈی، ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے نا، وہاں تک چلا جائے۔ تو پانی ناک کے اندر لے جانا ہے 3 مرتبہ،
اور پھر ناک صاف کرنی ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ پوری باڈی پر پانی بہانا. 3 مرتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ شریعت نے مسنون رکھا ہے. اگر آپ زیادہ بار ڈال لو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. کم سے کم 3 مرتبہ ہونا چاہیے, یہ مسنون ہے. 3 مرتبہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, پانی سے پوری باڈی بھیگ جاتی ہے. تو یہ 3 فرض ہیں غسل کے اندر. نمبر 1 کلی کرنا, نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا, نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا. یہ 3 چیزیں اگر آپ نے غسل کے اندر کر لی, باقی کی چیزیں اگر چھوٹ بھی گئیں, مان لیجیے آپ 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ نہیں دھو پائے, مان لیجیے آپ استنجا وغیرہ نہیں کر پائے, یا آپ نے ناپاکی کو صاف نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو آپ کا غسل ہو جائے گا. کوئی بھی سنت اگر چھوٹ جاتی ہے غسل کے اندر تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ سنت کے مطابق غسل کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے. مان لیجیے کوئی آدمی باتھ روم جاتا ہے اور باتھ روم جانے کے بعد اس نے فوراً کلی کی, ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پہ پانی ڈال لیا, نہا لیا, وہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کے, پوری باڈی اس کی پانی سے بھیگ گئی, تو اس کا غسل بالکل کمپلیٹ ہو گیا. 3 فرض یہ غسل کے اندر پورا کرنا ضروری ہے. مان لیجیے آپ بارش میں بھیگے, اور یہ 3 فرض, یہ بات اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ غسل کے اندر کے جو یہ 3 فرض ہیں, اگر یہ مکمل ہو گئے کسی بھی طرح سے, چاہے نیت کی ہو آپ نے ان 3 چیزوں کو کرنے کی یا نیت نہ کی ہو, تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا. سپوز دیٹ آپ جو ہے نا بارش میں بھیگ گئے, بارش میں جب آپ بھیگ گئے, پورے بھیگ گئے آپ, پھر آپ آئے, آپ نے کلی کی, ناک میں پانی ڈال لیا, تو 3 فرض غسل کے پورے ہو گئے نا, تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہو گیا. اسی طرح سے کسی نے مان لیجئے سمندر میں چھلانگ لگا دی, ڈبکی لگائی, ندی میں ڈبکی لگائی, یا سوئمنگ پول میں ڈبکی لگا دی, اور ڈبکی لگانے کے بعد ناک میں پانی ڈالا, کلی کر لی, تو غسل کے 3 فرض اگر کمپلیٹ ہو گئے تو اس کا غسل بالکل صحیح ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن مسنون طریقہ وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھوئیے, پھر جہاں ناپاکی لگ رہی ہو ناپاکی صاف کیجئے, استنجا کرنے کی اگر ضرورت ہو تو استنجا کیجئے, پھر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کیجئے, پھر آپ سب سے پہلے سر پر پانی ڈالیے, رائٹ سائڈ پر, لیفٹ سائڈ پر, اس طرح سے آپ پھر اپنا نہانا کمپلیٹ کر لیجیے. یہ سنت طریقہ ہے. اچھا, اگر سنت چھوٹ جاتی ہیں تو ثواب کم ہو جاتا ہے, لیکن غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی آپ غسل کریں تو 3 فرض آپ کے کمپلیٹ ضرور ہونا چاہیے. ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اور پورے بدن پر پانی بہانا, یہ ضروری ہے غسل کے صحیح ہونے کے لیے. اگر آپ کا 3 فرضوں میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. سنت چھوٹ جائے گی, غسل ہو جائے گا. مان لیجئے کوئی غسل کرنے میں وضو کرنا بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا غسل ہو جائے گا. کوئی گٹوں تک ہاتھ دھونا بھول گیا, غسل ہو جائے گا. فرض پورے ہونا چاہیے, اور فرض جیسے بھی پورے ہو جائے غسل آپ کا ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو غسل کا طریقہ سمجھایا ہے کہ اب شاید آپ زندگی بھر نہ بھولیں, زندگی بھر آپ نہیں بھولو گے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کیجئے, انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ کے آپ کے کویسچنز پر بناؤں گا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.